بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سچ بولو کے ساتھ میں ہوں ثاقب سلیم قریشی۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے بجٹ 2021-22 کے حوالے سے۔ وفاقی حکومت کا یہ تیسرا بجٹ ہے۔ اس بجٹ میں عوام کے لیے بڑے دعوے کیے گئے، بڑی باتیں کی گئی، لیکن حقائق اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ اپوزیشن نے اس بجٹ کو مستقل طور پر جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، انہوں نے اپنی واضح تقریر میں بڑے اہم نکات سے پردہ اٹھایا، لیکن شاید حکومت کو، وفاقی حکومت کو وہ جو نکات تھے وہ پسند نہ آئے۔ اور پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا کہ پارلیمان میں حکومتی بینچوں سے اپوزیشن پر حملہ کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، گالم گلوچ کی گئی اور ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جس کا میں یہاں شاید استعمال نہیں کر سکتا۔ پروگرام میں آج بات ہوگی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو کے حوالے سے، جس میں بڑے اہم نکات پر بات کی گئی، لیکن کچھ نکات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اپوزیشن کی جانب سے بھی۔ اور ساتھ پروگرام میں بات ہوگی الیکشن ریفارمز کے حوالے سے۔ الیکشن ریفارمز کی باتیں کی جا رہی ہیں، بل منظور کیا گیا، بل پیش کیا گیا، لیکن حقائق کیا کہتے ہیں؟ ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی احسن اقبال صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ بجٹ کے حوالے سے پہلے میں چاہوں گا آپ سے بات کروں کہ وفاقی حکومت کا یہ تیسرا بجٹ ہے۔ اس بجٹ میں عوام کے لیے جو دعوے کیے گئے تھے، اپوزیشن کو وہ دعوے نظر نہیں آ رہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں پہلی بار ہے کہ ایک حکومت 3 سال گزار چکی ہے، نہ اس کا 5 سالہ منصوبہ ہے، نہ اس کا کوئی ویژن ہے، نہ اسے پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے۔ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو اس وقت پاکستان کو سنگین چیلنجز درپیش تھے۔ 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، لا اینڈ آرڈر، دہشت گردی کا مسئلہ تھا، بین الاقوامی سرمایہ کاری رک چکی تھی، ملک کی معیشت کا پہیہ جمود کا شکار تھا۔ تو ہم نے آتے ساتھ ہی ویژن 2025 بنایا، 11th 5 ایئر پلان بنایا اور خود کو ان مسائل کے حل کرنے میں جہد دیا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ 2018 میں جب ہم گئے تو اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے 2 بڑے مسئلے کیا ہیں، تو نہ اس میں توانائی اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا، نہ اس میں دہشت گردی تھا۔ یہ ہم نے حل کیے 5 سالوں میں۔ آج اس حکومت کے 3 سال کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے اور دوسرا مسئلہ بے روزگاری ہے۔ اس بجٹ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں نہ کوئی مہنگائی کا حل ہے، نہ اس میں بے روزگاری کا حل ہے، بلکہ اس میں جو انہوں نے خفیہ ٹیکس اور لگائے ہیں، اس کے نتیجے میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا، آٹا پہلے مہنگا ہو گیا، چینی مزید مہنگی ہو گئی ہے اور بنیادی اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں۔ تو یہ بجٹ ایک صرف دھوکہ ہے، جیسے کہ پچھلے 3 بجٹس میں حکومت نے کیا ہے کہ غیر حقیقت پسندانہ اعداد و شمار دیتے ہیں، اور جو ہی بجٹ ختم ہوتا ہے اس کے بعد منی بجٹس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بجلی مہنگی ہوتی ہے، گیس مہنگی ہوتی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، بالواسطہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ زیادہ انحصار ہوتا ہے، اور حکومت جو اہداف رکھتی ہے انہیں حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ تو اگر 3 سال مسلسل ایسا ہو رہا ہے تو میرے پاس کوئی وجہ نہیں کہ میں یہ سمجھوں کہ چوتھے سال ایسا نہیں ہوگا، چونکہ حکومت کی ٹیم تو وہی ہے، اور یہ سب وہ اناڑی ہیں اور نالائق قسم کے لوگ ہیں جو خان صاحب ہمیں ڈریم ٹیم کہا کرتے تھے کہ جی میں نے ایک بڑے ٹیلنٹ اکٹھا کیا 20 سال کے اندر۔ آپ سب نے دیکھ لیا ہے کہ اس ٹیلنٹ کی جو کامیابی ہے یا اس ٹیلنٹ کی جو مہارت ہے وہ گالی گلوچ اور ہلڑ بازی ہے۔ جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک ٹیلنٹ بڑا جمع کر دیا، یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آج کیونکہ احسن اقبال صاحب نے پارلیمان میں بڑی دھواں دھار جسے کہتے ہیں خطاب کیا اور بڑے اہم باتیں بھی کی ہیں۔ آپ نے شوکت ترین صاحب کو بڑا نشانہ بنایا اور آپ نے بڑے واضح طور پر کہا کہ بڑے خواب دکھائے گئے تھے۔ پہلے آپ نے کہا کہ انہوں نے جو باتیں کی تھیں اس میں انہوں نے کچھ اعداد و شمار کے حوالے سے بات کی تھی جس پہ تنقید کرتے رہے تھے، بعد میں جیسے ہی وزارت میں آ کے بیٹھے تو وہ بالکل ہی رویہ چینج ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، 2 مہینے پہلے یہی شوکت ترین صاحب ٹی وی کے اوپر آ کے بتا رہے تھے ہمیں کہ 3 سالوں میں معیشت کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش کر دیا گیا ہے، اور جو پچھلے ہینڈلرز تھے، ابھی یہ وزرائے خزانہ، ان سے پہلے انہوں نے غلط فیصلے کیے، اور ملک میں جو ڈیویلیویشن کا فیصلہ تھا اس نے تباہی مچائی ہے، اور اسی طرح جو پالیسی ریٹ شرح سود کو 13.25% پہ وہ لے گئے، اس نے تباہی مچائی۔ یہ وہ باتیں جو اپوزیشن بھی کرتی تھی۔ اب اچانک جب وہ وزیر خزانہ بنے ہیں تو وہ ہمیں یہ نوید سنا رہے ہیں کہ جی ملک میں سب چیز ٹھیک ہے، جیسے اسد عمر صاحب دودھ کی نہریں بہا رہے تھے۔ جی تو اور اسی طرح ایک سانس میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان فوڈ کا نیٹ امپورٹر ہو گیا ہے۔ یعنی کہ یہ کبھی پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ایسا نہیں ہوا ہماری تاریخ میں کہ ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہوں،
کپاس بھی امپورٹ کر رہے ہوں اور شوگر بھی امپورٹ کر رہے ہوں. یہ اب 3 سال کی جو ناقص حکمت عملی تھی زراعت کے شعبے میں اس کا براہ راست خمیازہ ہے. دوسری طرف اپنی بجٹ تقریر میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ زراعت میں بہت اچھی ترقی ہوئی ہے اور زراعت جو ہے بہت پھل پھول رہی ہے. تو یہ وہ تضادات ہیں جو شوکت جو ترین صاحب اپنی تقریر میں مسلسل دکھا رہے ہیں. تو ان کو ہم کوشچن کر رہے ہیں کہ بھی آپ بتائیے آپ کا کون سا سچ مانا جائے. لیکن احسن صاحب جیسے آپ کی حکومت رہی ہے 2013 سے 2018 کے درمیان پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے. حکومت عمران خان صاحب کی جب سے اقتدار میں آئی ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ کیا جو ہے مسلم لیگ نون کا ہے. اسحاق ڈار صاحب کی منصوبہ بندی ان کی وزارت جب خزانہ کے وزیر تھے ان پر تنقید کی جاتی رہی, ڈالر پہ تنقید کی جاتی رہی ہے, تو وہ سارا ملبہ تو آپ کی حکومتوں پہ جاتا ہے. جیسے آپ نے بجلی کے پرائسز کا کہا تو آپ لوگوں نے بجلی کے پلانٹس بھی لگائے, اس کی پہلے پیپلز پارٹی نے بھی لگائے, گویا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی لیکن بجلی مہنگی رہی. اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بینکرپسی ہے, دیوالیہ پن ہے, ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں, کرنے کو کچھ نہیں. آپ کسی بھی حکومت سے پہلے سال یہ بات سن سکتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت نے ٹھیک نہیں کیا, لیکن 1 سال گزرنے کے بعد تو اب آپ کی کارکردگی آتی ہے نا. یہاں تو 3 سال ہو گئے ہیں. اگر 3 سال بعد بھی یہ پچھلی حکومت کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ اول درجے کے نالائق ہیں. ہم جب حکومت میں آئے تھے ہم نے کبھی یہ رونا نہیں رویا تھا کہ ہمیں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ورثے میں ملی. ہم نے کبھی یہ رونا نہیں رویا تھا کہ ہر روز دہشت گردی ہوتی ہے ملک میں, ہم کیسے سرمایہ کاری لے کر آئیں. ہم جت گئے تھے, ہم نے اس مسئلے کو ہیڈ آن ڈیل کیا اور ٹھیک کیا. حکومت کا تو یہی کام ہوتا ہے. اور جہاں تک یہ ان کا کہنا ہے کہ بجلی کے منصوبے زیادہ لگ گئے, تو ابھی بھی پاکستان کی 25% آبادی جو ہے وہ بجلی سے محروم ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی بھی پاکستان کی جو پر کیپٹا الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے وہ اس خطے میں سب سے کم ہے. ہمیں تو مزید بجلی کی ضرورت ہے, اور جو بجلی کے منصوبے ہم نے لگائے اگر یہ ان کو چلائیں تو پاکستان میں 0 لوڈ شیڈنگ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ ملک کو کنگال کر دیا ہے, یہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ یہ ان منصوبوں کو چالو کر سکیں. ٹیکس کی آپ نے بات کی, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. 5,555 ارب روپے کے انہوں نے اہداف رکھے تھے. آپ کی حکومت نے کون سا بڑا کارنامہ کیا تھا؟ آپ لوگ 3,800 ارب روپے سے ریچ کر گئے تھے, انہوں نے 3,900 سم تھنگ کیا ہے. تو اچیومنٹ اب آپ یہ دیکھیں نا, جب ہم حکومت میں آئے تھے تو پاکستان کی ٹیکس کلیکشن تقریباً 1900 ارب تھی, اور ہم نے جب حکومت چھوڑی تو ٹیکس کلیکشن دگنی سے زیادہ کر کے چھوڑی 3,850 کے قریب. اب یہ 2 سال کے بعد بھی تقریباً 3,800-3,900 کر پائے, اور اس سال یہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تیسرے سال جو ہیں 4,500 کر پائیں گے. اگر چلیے ہمیں خوشی ہوگی اگر یہ کر لیں, لیکن اب اگلے سال یہ کہہ رہے ہیں کہ 24% اضافہ کر کے ہم 5,829 ارب روپے کریں گے. بھئی آپ وہ اضافہ دکھائیں نا, کہاں سے لائیں گے؟ جتنے ماہر معیشت ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایوری تھنگ ریمینز دا سیم, زیادہ سے زیادہ آپ 550 ارب مزید اکٹھا کر سکتے ہیں, جو کہ تقریباً 13% بنتا ہے اس اضافے کا. تو باقی 11% کہاں سے لائیں گے آپ؟ اور اس کا چونکہ ان کے پاس جواب نہیں, انہوں نے ایف بی آر کو ڈریکونین پاورز دے دی ہیں کہ ایف بی آر کے حکام جس کو چاہیں نوٹس دیں اور اس کو گرفتار کر لیں. نتیجہ یہ ہے کہ ان اختیارات سے آپ کا خیال ہے کہ ٹیکس ملے گا. جو ایف بی آر میں نیچے پہ حکام ہیں وہ لوگوں کو بلیک میل کریں گے, وہ کہیں گے یہ آپ کا اریسٹ وارنٹ پڑا ہے, ہمیں 5 کروڑ دیں تو ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں. ایکسٹورشن بڑھ جائے گی, لوگوں کی اپنی جیبیں بھر جائیں گی, ایف بی آر کے لوگوں کی چاندی ہو جائے گی. ملک تو غریب رہے گا لیکن آپ کا بزنس مین بھاگ جائے گا. بالکل ایسے ہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت نے ایف بی آر کے حوالے سے تجاویز دی ہیں اس میں کوئی ریفارم کی انہوں نے بات نہیں کی کہ اس ادارے کے اندر کیا اصلاحات لے کر آنی ہے, کیسے بیس جو ہے ٹیکس کی وہ براڈ کرنی ہے. اصل بات تو یہ کہ آپ بیس کو براڈ کریں اور ٹیکسز کو نیچے کریں, ٹھیک ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ کمپلائنس ہو. آپ سے سوری میں آپ نے کیونکہ بڑی زبردست باتیں کی ہیں, اور آپ کی تقریر کے بعد فواد چودھری صاحب نے تقریر کی, اور فواد چودھری صاحب نے پارلیمان میں بڑے واضح طور پر کہا کہ 2008 سے لے کے اور 2013 تک جو قرضوں کا حجم تھا وہ کچھ اور تھا. آپ کی حکومت کو زیادہ تنقید کیا کہ 2013 سے 2018 تک 2600 ارب روپے جو ہے وہ اس میں پلس ہے. میں عرض کروں, دیکھیے جب ہماری حکومت آئی ہے 2013 میں تو پاکستان کا جو مجموعی پبلک ڈیٹ ہے وہ تقریباً اس تھا 15,000 ارب کے قریب, اور جب ہم نے چھوڑی ہے
تو اس میں تقریباً 25,000 ارب اس کا حجم تھا، تو ہم نے گویا 5 سالوں میں 10,000 ارب کا اضافہ کیا۔ اگر ہم نے 10,000 ارب قرضہ لیا تو اس کے عوض ہم نے 2,000 کلومیٹر موٹر ویز ہیں جو تعمیر کی، ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے دکھائی، جبکہ 67 سالوں میں صرف 18,000 بجلی پیدا ہوئی تھی، 4 سالوں میں 11,000 ہم نے کر کے دکھائی۔ اسی طرح سی پیک کے منصوبے کامیابی سے چلائے اور ملک کے اندر تعمیر و ترقی کی، یونیورسٹیز کا جال پھیلایا۔ انہوں نے 3 سالوں میں ہمارے 5 سالوں کے 10,000 ارب کے مقابلے میں 13,000 ارب قرضہ لیا۔ آج 38,000 ارب پاکستان کا مجموعی قرضہ ہو گیا۔ یہ بتائیں کہ انہوں نے جو 13,000 ارب قرضہ لیا ہے اس کے عوض کیا کیا ملک میں، سوائے اس کے کہ وہ قرضہ صرف اپنے خسارے کو پورا کرنے میں جھونک دیا ہے۔ اور یہ اسے کہتے ہیں ڈیڈ لونز، کہ یہ وہ لونز ہیں کہ جو آپ کے گلے کے پھندے ہیں۔ لیکن اگر آپ پروڈکٹیو لونز لیں، کہ ایسے قرضے لیں جس سے آپ اپنا انفراسٹرکچر بنائیں، اس انفراسٹرکچر سے آپ کی پیداواری صلاحیت بڑھے، تو وہ پروڈکٹیو قرضے ہیں، ان میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص قرضہ لے کے کارخانہ لگائے تو اس کارخانے سے اس کو پے بیک کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی قرضہ لے کے سیر سپاٹا کرے تو وہ تو اس کے گلے کا توق بن جاتا ہے۔ ٹھیک سر، ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، احسن اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے خصوصی انٹرویو کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ احسن اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی تھی پہلے سیشن میں بجٹ کے حوالے سے، تو احسن صاحب نے تو بڑے کھول کے کتاب رکھ دی ہے پوری وفاقی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے۔ جو دعوے ہیں وہ بالکل برعکس نظر آتے ہیں، گردشی قرضوں کی بات کریں، لون کی بات کریں، انٹرسٹ لونز کی بات کریں، اور جس طرح بار بار ڈالر کو چیک کے کہا جاتا ہے کہ فری ٹریڈ ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، اس کا عقائد بھی ہمارے سامنے ہے۔ کیا وجہ ہے اس کا سوال ایک مختصر سے میں آپ سے لے لیتا ہوں کہ کیا اس حکومت کے پاس یقینی طور پر ٹیم اچھی نہیں ہے؟ 3 سال میں 4 وفاقی وزراء چینج ہو جانا خزانہ کے، اور آپ کے دور میں صرف ایک ہی وزیر اسحاق ڈار صاحب اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب، تو یہ کمپیریزن کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب خود ہیں، انہوں نے کبھی زندگی میں یونین کاؤنسل نہیں چلائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے پاس اگر ایک گاڑی ہے، اس کا ڈرائیور جب آپ رکھتے ہیں، آپ 10 دفعہ یہ نوک پلک دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ نے گاڑی چلائی ہے، پہلے آپ کا تجربہ کیا ہے، آپ نے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ چلائی ہے یا گھر کی گاڑی چلائی ہے، سب چیزیں دیکھ کے پھر آپ اپنے گاڑی کی چابی کسی کو دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو لانے والوں نے یہ دیکھے بغیر کہ اس شخص نے آج تک ایک یونین کاؤنسل نہیں چلائی، ایک اناڑی کو ملک جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے اس کی باغ دوڑ دے دی۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ جیسے اناڑی گاڑی پہ بیٹھے گا تو وہ روز ایکسیڈنٹ ہی کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ ساری بھی جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ریجیکٹڈ لوگ تھے وہ سارے ان کے پاس ہیں، اور ان کے پاس نہ کوئی ہوم ورک تھا، نہ اب یہ کہتے تھے جی میں 20 سال سے تیاری کر رہا ہوں، اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے، اب وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ ان کی اپنی ناتجربہ کاری ہے، ان کی اپنی نااہلی ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہ ہونا ہے اور ایک اچھی ٹیم نہ ہونا ہے۔ اور الحمدللہ مسلم لیگ نون کو میں یہ بات اللہ کا شکر ادا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایج حاصل ہے اس وقت پاکستان میں کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کے مقابلے میں۔ اگر آپ مقابلہ کریں پیپلز پارٹی کے ادوار کا، جنرل مشرف کے دور کا، پی ٹی آئی کے دور کا، پاکستان میں جو بھی ترقی کا منصوبہ آپ کو نظر آئے گا اس پہ مسلم لیگ نون کی مہر لگی ہوگی۔ چلیں تھوڑا سا پروگرام کو سر آگے بڑھاتے ہیں، بہت شکریہ۔ عمران خان صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا نجی ٹی وی کو، اور اس میں ایبسولوٹلی ناٹ کا جو ورڈ ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا، بہت زیادہ کہیں پسند کیا گیا، کہیں تنقید بھی ہوئی۔ مسلم لیگ نون کو بڑا اعتراض رہا کچھ انٹرویو میں جو نکات تھے۔ اب جب اڈے دینے کی بات کی جاتی ہے تو اس میں کچھ عرصے سے قبل پہلے ہی میں نیو یارک ٹائمز کی بات کروں یا باہر کے دوسرے اخبارات کی بات کروں، اس میں بہت زیادہ فوکس کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ اڈے دیے جا چکے ہیں، بات ہو چکی ہے، اور اپوزیشن جماعتیں جو پاکستان میں بالخصوص مسلم لیگ نون، انہوں نے بھی بڑا شور شرابہ کیا یہاں پہ کہ یہ بات ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی تردید آنا اور اب وزیر اعظم کی تردید آنا، اب آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت حساس اور سنگین مسائل ہیں، اس کے لیے ہمیں جو بھی معلومات ملتی ہیں وہ کسی غیر ملکی ٹی وی یا اخبار کے ذریعے نہیں ملنی چاہیے۔ پارلیمنٹ کا جو پاکستان کا سب سے معتبر ادارہ ہے، وزیر اعظم کا فرض ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو اعتماد ملے، اور ہم نے بہت دیر سے مطالبہ کیا ہے
کہ جو بھی افغانستان کی صورتحال ہے، امریکہ کے انخلاء کے بعد کی صورتحال ہے، جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، اس حوالے سے ان کیمرہ سیشن ہو جس میں بریف کیا جائے، ایوان کو اعتماد میں لیا جائے۔ دیکھیے امریکہ میں جو بھی بات ہو رہی ہے وہ سینٹ کے فلور پہ ہو رہی ہے، ان کے ایوان نمائندگان کی سطح پر ہو رہی ہے، ان کے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ ان کے ایوان کو اعتماد میں لے رہے ہیں اور حکومت اعتماد میں لے رہی ہے۔ تو پاکستان میں بھی ہمارا ایوان ہی سب سے زیادہ بے خبر ہے، باقی سب زیادہ باخبر ہیں، ہر صحافی باخبر ہے، ایوان جو ہے وہ بے خبر ہے۔ تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ نہیں، لیکن میرے سوال سر یہاں پہ سے یہی تھا، جیسے آپ نے کہا کہ اخبارات کے تھرو پتہ چل رہا ہے، کچھ عرصے پہلے قبل تک معذرت کے ساتھ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی، JUIF بھی، مسلم لیگ نون بھی بارہ بار یہ کہتی رہی کہ ان اڈوں دینے کا فیصلہ امریکہ کو ہو چکا ہے، خان حکومت نے کیا، لیکن اب چونکہ تردید خود وزیر اعظم نے کر دی ہے، لیکن یہ مکس سگنلز ہیں نا، مکس سگنلز ہیں۔ اسی طرح فائنینشیل ٹائمز میں خبر آ چکی ہے کہ پاکستان کو IMF کے پروگرام میں جو بھی کوئی سہولت دی گئی ہے اس کے عوض کوئی نرمی ملے گی۔ ہم دیکھیں گے سہولت دی گئی، آپ کو لگتا ہے ویسا IMF؟ دیکھیے نا، یہ بات بھی میڈیا میں آ رہی ہے نا، یہ بھی پرائم منسٹر کا بیان ہے، یہ بات بھی میڈیا میں ہے۔ اسی طرح جو امریکہ کا سینٹ کا ادارہ ہے اس میں وہاں کے نمائندوں نے یہ بات آن ریکارڈ کہی ہے اور وہ حلف پہ ہر بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان سے ایکسیس مل چکی ہے۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ حقائق اصل کیا ہیں وہ وزیر اعظم کے ایک میڈیا کو دیے ہوئے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کی حیثیت ہوگی جب وہ اپنے ایوان کے اندر بیان دیں گے تاکہ اس کے اوپر کل کو ان کا محاسبہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی سر میں آخر میں آپ سے تھوڑا سا ٹائم دینا چاہوں گا، الیکشن ریفارمز کی بات کرتے ہیں۔ الیکشن ریفارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بل بھی قومی اسمبلی میں آیا، بات ہوئی، بڑی بحث اس پر جاری بھی ہے۔ تو یہ جب اصلاحات کی بات ہوتی ہے تو اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر آنے میں کیوں ناکام ہوتی ہے؟ میں ایک چھوٹی سی، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کی جب ووٹ دینے کی بات کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ مخالف جو ہے وہ اب مسلم لیگ نون ہے، لیکن 2012 میں اگر ہم یاد کریں تو مریم صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ووٹ دینے کا اختیار ہونا چاہیے۔ تو آج پیچھے ہٹنے کی وجہ؟ نہیں، مسلم لیگ نون قطعاً اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے خلاف نہیں ہے، اور میرے بھی ایک بیان کو غلط پیش کیا گیا اور بعد میں میڈیا کے اس چینل نے اس بیان کو ہٹا دیا اپنی ویب سائٹ سے۔ دیکھیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ضرور ان کو ووٹ کا حق دیں، لیکن یہ بات بھی یقینی بنائیں کہ جو بھی آپ طریقہ کار وضع کر رہے ہیں وہ کسی طرح سے بھی ٹیمپر پروف ہو، اس میں کوئی ہیک نہ کر سکے۔ پوری دنیا کے اندر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ آن لائن ووٹنگ کا نظام محفوظ نہیں ہے۔ اگر آپ آن لائن ووٹنگ کا نظام لائیں گے تو اس کو دنیا کی ہر ایجنسی جو ہے وہ ہیک کر سکتی ہے۔ ابھی امریکہ کے صدارتی انتخاب میں آپ نے دیکھا کتنا واویلا مچا کہ روس نے اس پہ اثر انداز ہو کے مداخلت کی۔ تو پاکستان تو بہت چھوٹا ملک ہے، تو لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی نظام وضع کریں آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آپ کا نظام ہے کیا۔ صرف یہ نعرہ مار دینا جی اوورسیز کو ووٹنگ دیں اور ہم ووٹ دیں گے، آپ ایک سیاسی نعرہ تو استعمال کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں۔ اگلے دن بابر اوان صاحب ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھے تو ان سے جب ہوسٹ نے پوچھا کہ بھی آپ بتائیے نا کہ آپ آن لائن ووٹنگ کی حمایت کرتے ہیں، پوسٹل بیلٹ کی حمایت کرتے ہیں، کون سا طریقہ ہے؟ آئیں بائیں شائیں، کوئی جواب نہیں تھا۔ تو ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ اوورسیز پاکستانیز کو وہ ضرور ووٹ دیں، لیکن ہمیں آپ اطمینان یہ دیں کہ جو بھی نظام آپ وضع کر رہے ہیں وہ سیکیور ہوگا، وہ ہمارے انتخابی نظام کے اندر کسی قسم کی بیرونی مداخلت کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ اور یہ جائز بات ہے کہ کوئی ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے جس سے ہمارا جو انتخابی عمل ہے وہ ولنریبل ہو جائے، اس کی ساکھ پہ سوال اٹھ جائیں۔ تو اس کا حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں، بجائے جواب دینے کے وہ الٹا پھر تقریر شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم مخالفت نہیں کر رہے، ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایوان کے اندر نمائندگی دی جائے، ان کے لیے خصوصی نشستیں رکھی جائیں۔ چلیے، بڑا اپنا کلیئر کر دیا۔ اب یہاں پہ کیونکہ آپ نے بابر ایوان صاحب کا بھی ذکر کیا ہے، یہ جو الیکشن کے حوالے سے ابھی جو اوپن بیلٹنگ کا ایک بل ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک خط بھی آیا جس میں سپریم کورٹ کے نکات بھی اس میں شامل ہیں، کیا حکومت اتنی کمزور ہے، اسے نہیں پتا کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ کیونکہ یہ ضروری نہیں تھا کہ پہلے جتنا ٹائم انہوں نے، مطلب ایک سیشن میں معذرت کے ساتھ 4-4.5 کروڑ روپے پارلیمان میں خرچ ہوتے ہیں، تو حکومت کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ پہلے وہ الیکشن کمیشن سے پوچھ لیتی؟ یہی بات ہے کہ یہ حکومت اتنی غیر سنجیدہ اور اتنی نالائق ہے۔ آپ اگر LLB کرنے والے فرسٹ ایئر کے سٹوڈنٹ سے بھی پوچھیں نا کہ آئین میں ترمیم کیسے ہوگی، تو وہ یہ کہے گا کہ اس کے لیے آئینی ترمیم ہوگی، سمپل لیجسلیشن نہیں ہو سکتی سادہ اکثریت کی۔ انہوں نے جو الیکٹورل ریفارم بل لایا اس میں متعدد آئینی ترامیم ہیں اور ان کو بلڈوز کیا ہے سادہ اکثریت کے ساتھ، جو کہ قطعاً غیر آئینی کام ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے مثال کے طور پہ
جو آرٹیکل 219A ہے وہ الیکشن کمیشن کو ووٹر لسٹ یا ووٹر رجسٹر جو ہے ووٹر لسٹ رجسٹر اسے مینٹین کرنے کا اختیار دیتا ہے. انہوں نے اٹھا کے وہ نادرا کو دے دیا. اب نادرا کو دینے کا مقصد تو یہ کہ حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. اب وہ جس کا چاہے نام ڈالے, جس کا چاہے نام نکال دے. میرا ووٹ یہاں سے اٹھا کے کراچی پھینک دے, آپ کا کراچی سے اٹھا کے پشاور لے جائے. کون اس کی ازالہ کرے گا؟ الیکشن کمیشن ایک نیوٹرل ادارہ ہے, وہ ووٹرز لسٹ کی سینکٹیٹی کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. اس کو آپ اس طرح نہیں بلڈوز کر کے چینج نہیں کر سکتے. اسی طرح آئین کہتا ہے کہ جو حلقہ بندی ہے اس کی بنیاد آبادی ہوگی. انہوں نے پاپولیشن کی بجائے ووٹر رجسٹریشن کر دی ہے. اب وہ علاقے جہاں پہ نسبتاً ووٹر رجسٹریشن کم ہے لیکن آبادی تو ہے نا وہاں پہ, ان لوگوں کو آپ نے ڈس انفرنچائز کر دیا. خواتین کے ووٹ کئی جگہ بہت کم رجسٹر ہیں, وہ اس سے باہر ہو جائیں گی اس عمل سے. تو اسی طرح جو آرٹیکل 62-63 ہے جو اہلیت کی ہے شرط, اس میں آپ ترمیم کر رہے ہیں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے. 2017 میں جب وہ قانون بنا تھا اس سے لے جا کے تاکہ فیصل واڈا صاحب کو مستقل نااہلیت سے بچایا جا سکے, چونکہ جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے قومی اسمبلی کے لیے تو اس وقت وہ غیر ملکی شہری تھے, وہ ترک نہیں ہوئی تھی. تو وہ اس کے لیے وہ اس کی حد آگے لے جانا چاہتے ہیں اسکروٹنی تک, تاکہ اس دوران وہ ریگولرائز ہو جائیں. اب آپ اپنے ایک پیاری کے لیے آئین ترمیم کر رہے ہیں. اس قسم کے تو ہم نے کبھی قانون سازی نہیں دیکھی. مارشل لا دور میں ہوتا تھا کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اپنے لیے قانون سازی کرتا تھا چونکہ وہ مائٹ از رائٹ, لیکن جمہوری دور میں اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے NRO دینے کے لیے آپ آئین کو تبدیل کریں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل قبول ہے. چلیں, بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب, اور احسن صاحب نے بڑے واضح طور پر دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے وفاقی حکومت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بالکل آئینہ دکھایا ہے کہ کس چیز کے لیے کیا چیز ضروری ہے. بجٹ کی ہم نے بات کی ہے تو بجٹ ظاہر ہے عوام دوست نہیں ہے, جس طرح مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہے, لوگ پریشان ہیں, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کے دعوے وہ گھر دینے کے, روزگار دینے کے, وہ سب ہمیں ہواؤں میں ہی نظر آتے ہیں. بہرحال اب دیکھنا یہ کہ حکومت کیا کرتی ہے, کہ آئندہ آنے والا بجٹ بھی اور یہ دعوے بھی صرف دعوے ہی رہیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.